السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ آڈیو فیکٹس آف پاکستان کے متعلق ہے۔ عموماً فیکٹس آف پاکستان میں زیادہ تر تحریریں آڈیو اور ویڈیو پاکستان کی بلند و بالا پہاڑوں اور دیگر ایسی خوش فہمیوں اور کارناموں کی طرف کی جاتی ہیں کہ جس سے عوام میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ جب تک درست نہیں ہے، جب تک آپ درست معلومات اور درست حقائق بیان نہ کریں۔ ہم آپ کو کچھ تاریخی حقائق کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے جو کہ عموماً ہمارے میڈیا میں کم ہی دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ خوش آئند باتوں اور خوش فہمیوں میں ہی گرفتار رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو درست حقائق اور ان حقائق کی وجوہات کا درست منظر معلوم نہیں ہوگا، تب تک آپ مستقبل کی عمارت درست طریقے سے تعمیر نہیں کر سکیں گے۔ ایک تہذیب صرف اس وقت جنم لے سکتی ہے جب بہت سارے انسان اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر زندگی گزاریں اور ایک ہی جذبے کے تحت اپنی مجموعی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ پرانے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ کسی ایسی جگہ پر رہائش اختیار کی جائے جہاں زراعت کے لیے پانی وافر میسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قدیم تہذیبیں دریاؤں کے کنارے ہی پروان چڑھتی تھیں، کیونکہ زراعت کے لیے پانی دریاؤں سے دور لانے والا نہری نظام بنانے کی سخت اور تکنیک اس زمانوں میں انسان کے پاس نہ تھی، اور نہ ہی اس وقت وہ زمین کی گہرائیوں سے پانی کھینچ لانے کی استطاعت رکھتا تھا۔ چنانچہ عراق کی بابل و نینوا کی تہذیب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے وادی پر پروان چڑھی۔ مصر کی فرعونی تہذیب دریائے نیل کی وادی اور چین کی شینگ تہذیب نے دریائے زرد کی وادیوں میں نشو و نما پائی۔ اس طرح وادی سندھ کی تہذیب نے دریائے سندھ کی وادی میں جنم لیا۔ لیکن صرف وافر پانی سے مسئلہ حل نہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں تمام لوگ کھیتی باڑی نہ کر سکتے تھے۔ کچھ بوڑھے ہوتے تھے، کچھ بچے اور عورتوں نے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی، پھر معاشرے میں اور بہت سے کام ہوتے تھے جن کو کرنے والے لوگ کھیتی باڑی نہ کر سکتے تھے یا نہ کرتے تھے۔ مثلاً مذہبی رہنما اس زمانے میں انہیں پروہت کہا جاتا تھا، جنگجو، کاریگر، حکومتی اہلکار وغیرہ۔ لہذا تہذیب اس وقت پروان چڑھا کرتی تھی جب قدیم معاشرہ ایسی تکنیک ایجاد کرتا تھا جس سے کم کسان زیادہ غلہ اگا پاتے اور معاشرے کے بچوں، بوڑھوں، جنگجوؤں، حکومتی اہلکاروں، کاریگروں اور مذہبی پیشواؤں، پروہتوں وغیرہ کو بھی پال سکتے تھے۔ آج بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ کوئی بھی تہذیب عظمت کی بلندیوں کو تب تک نہ چھو سکتی ہے جب تک وہ دوسری تہذیبوں سے رابطے میں نہ رہے۔ دوسری تہذیبوں سے رابطے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تہذیب کے دانشوروں، عالموں اور کاریگروں نے جو جدت حاصل کی ہوتی ہے وہ دوسری تہذیب کے عالم سیکھ لیتے ہیں، جبکہ اپنی تعلیمات وہ دوسروں کو سکھا دیتے ہیں۔ اس طرح کم وقت اور کم محنت کے ساتھ دونوں تہذیبیں زیادہ ترقی کر لیتی ہیں۔ پاکستان میں انسان تقریباً 5 لاکھ سال سے آباد ہے
اس زمانے میں انسان غاروں میں رہا کرتے تھے اور پتھر کے اوزاروں سے جانوروں کا شکار کر کے اور پھل وغیرہ کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت اس خطے کا نام پاکستان نہ تھا۔ دیکھا جائے تو اس زمانے کے انسان اور جانوروں میں کوئی بہت نمایاں فرق نہیں تھا۔ ہندوستان میں مختلف قدیمی تہذیبوں سے جنم لیا، جن میں وادی سندھ کی تہذیب اور وادی گنگا کی تہذیبیں شامل ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب پاک و ہند کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب پاکستان کے علاقے پر محیط تھی، جبکہ وادی گنگا کی تہذیب موجودہ ہندوستانی علاقوں میں پروان چڑھی۔ یہ بات البتہ قابل ذکر ہے کہ وادی گنگا کی تہذیب کا زمانہ سندھ کی تہذیب سے ہزاروں سال بعد کا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب یہاں کے مقامی لوگوں یعنی دراوڑ، جنہیں ڈراویڈن کہا جاتا ہے، ان کی نسل کی پیداوار تھی، جبکہ وادی گنگا کی ویدک تہذیب کی پرورش میں وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ نسل کے حملہ آوروں کا بڑا حصہ تھا۔ سندھ کی تہذیب اتنی پرانی ہے کہ یہ پاک و ہند کی پہچان ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کے 3 نام بھارت، ہندوستان اور انڈیا وادی سندھ کے مرہون منت ہیں۔ جب آریہ نسل کے لوگ وسط ایشیائی برفانی علاقوں سے وادی سندھ اور دیگر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور فاتح ہوئے تو انہوں نے اپنے اوتار بھرت کے نام پر اس ملک کا نام بھارت رکھا۔ سنسکرت زبان میں دریا کو سندھو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دریائے سندھ کا نام بھی سندھو ہے۔ اس لفظ کی نسبت سے یہ علاقہ سندھو دیش کہلایا۔ قدیم ایرانی سندھو دیش کو ہندو دیش بولتے اور یہاں سے اس کا نام ہندوستان پڑ گیا۔ پھر جب سکندر کے بعد یونانی یہاں آئے تو وہ ہند کو انڈس بولے، جو بعد میں انڈیا ہو گیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے انسان مختلف نسل کے انسان تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک نسل کے انسان وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جن میں کوئی ایسی جسمانی خوبی ہو جو دوسری نسل میں نہ پائی جاتی ہو، اور یہ خوبی موروثی بھی ہو، یعنی والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہو۔ جیسے کہ ہم لوگ عام طور پر جلد کے رنگ کو نسل کا مظہر سمجھتے ہیں، مثلاً گورے یورپی یا کالے افریقی مختلف النسل ہیں، جبکہ جاپانی لوگ بدن پر بال ہونے یا نہ ہونے کو نسل کی پہچان جانتے ہیں، کیونکہ جاپانی لوگوں کے جسموں پر بال نہیں ہوتے، چنانچہ وہ بالوں والے لوگوں کو ویشی اور کمتر جانتے ہیں۔ کالی رنگت، موٹے ہونٹ، گھنگریالے بال، سیاہ بال اور چپٹی ناک، یہ وہ خواص ہیں جو ہمارے پرکھوں کی نسل کے نمائندہ تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو آج سے 10,000 سال پہلے کی وادی سندھ کی تہذیب کے معمار تھے۔ آج ہم اپنے دراوڑی پرکھوں سے اس لیے مختلف نظر آتے ہیں کہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ وسط ایشیا کے برفانی علاقوں کے سفید فام آریہ نسل اور تپتے صحراؤں کے سامی نسل کے عربوں سمیت کئی اور نسلوں کا خون شامل ہو چکا ہے۔ ہم اس نسل کے لوگ ہیں جو ہزاروں سال سے اس سرزمین پر بستی ہے اور دنیا کی ایک قدیم ترین تہذیب کی بانی ہے، مگر اپنے ماضی پر فخر کرنے اور اپنے آبا کی طرح کچھ انوکھا کرنے کے بجائے ہم دن رات اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنی ثقافت کو ہندو مذہب سے نتھی کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کا انکار کرتے رہیں اور اس کی جگہ زبردستی اپنے آپ کو سامی نسل کے عربوں سے ملانے کی
کوشش کرتے رہے ہیں، یا سفید فام آریاؤں یا ایسی دوسری نسلوں سے بلا وجہ مروب ہوتے رہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آئندہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید پاکستان کے تاریخی حقائق کے متعلق بتائیں گے۔ آپ خود اپنے علم کے ذریعے دیکھیے کہ تاریخ میں کب اور کیوں کیا ہوا، اور اس کے حال اور مستقبل پر کیا اثرات ہیں، اور ہم کس راہ پہ چل کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوموں میں شامل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔